اس کے فرشتے سحری کرنے والوں کے لیے برکتوں کی دعائیں کرتے ہیں، اور جو انسان سحری کرتے ہیں گویا کہ وہ فرشتوں کی دعاؤں کے حقدار بن جاتے ہیں۔ اللہ ان کو برکتیں عطا فرماتے ہیں، ان کے لیے آسمان سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور سحری کے معاملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سحری کو تاخیر سے کیا کرو۔ سحری کو جلدی کرنا دین اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، جائز تو ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ سحری کو تاخیر سے کرنا پسندیدہ ہے، اور اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ان انس بن مالک وعن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہما تسحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قمنا الى الصلاة۔ یہ دونوں صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سحری کی، پھر ہم نے قمنا الى الصلاة، پھر ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز کا آغاز کر دیا، فجر کی نماز کو شروع کر دیا۔ تو شاگردوں نے پوچھا کم بینہما، یہ سحری اور نماز کھڑی کرنے کے درمیان فاصلہ اور فرق کتنا ہوتا تھا؟ کم بینہما، ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا تھا؟ صاحبین نے بیان فرمایا قدر قراءۃ 50 آیہ، اس قدر فاصلہ ہوتا کہ ایک انسان 50 آیات کی تلاوت کر لیتا، یہی 10-15 منٹ، زیادہ سے زیادہ 20 منٹ، اور یہی سنت سے ثابت ہے سحری کو تاخیر سے کیا جائے، زیادہ پہلے سحری کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اور اس کے بعد جب افطاری کی باری آتی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سحری کو تاخیر سے کرو اور افطاری کو تعجیل سے جلدی کیا کرو، افطاری جلدی کیا کرو۔ اور اس معاملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان انا معشر الانبیاء، ہم جو انبیاء کی جماعت ہیں، امرنا، ہمیں یہ حکم دیا گیا، اللہ نے ہمیں یہ آرڈر دیا، حکم دیا، ہم لوگوں کے لیے نمونہ ہے، ہمیں اسوہ بنایا گیا ہے، ہمیں تبلیغ کے لیے بھیجا گیا ہے، ہم لوگوں کے لیے آئیڈیل ہیں، ہم نے زندگی کا ایک بہترین نمونہ پیش کرنا ہے۔ تمام انبیاء کو یہ حکم دیا گیا ان نؤخر سحورنا ونعجل افطارنا، کہ ہم اپنی سحریوں کو تاخیر سے کریں اور اپنی افطاریوں کو جلدی کریں، تعجیل سے کریں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کے راوی سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الناس بخیر ما عجل الافطار، لوگ اس وقت تک بلائی میں رہیں گے، خیر میں رہیں گے، اس وقت تک لوگ نفع حاصل کرتے رہیں گے جب تک افطاریوں کو جلدی کرتے رہیں گے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ، یہ یہود و نصارہ افطاریوں میں تاخیر کرتے ہیں، یہ ستاروں کے نکلنے کا انتظار کرتے ہیں، مغرب کا خیال نہیں رکھتے۔ یہ معاملات پہلے یہود و نصارہ کو دیے گئے تھے۔ یہ جمعے کا دن، یہ رمضان کا مہینہ، یہ جو امت محمدیہ کو عبادات دی گئی ہیں پہلے یہ سابقہ امم کو دی گئی تھی، انہوں نے اس معاملے میں اسراف و تبذیر کا مظاہرہ کیا، اس معاملے میں اپنی خواہشات کا مظاہرہ کیا، اپنی منمانیاں دکھائیں، اپنی مرضی سے احکامات بنا لیے اور اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یہ حکم دیا اس وقت تک لوگ بلائی میں رہیں گے۔ اور ایک حدیث ہے اللہ کے نزدیک پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو جلدی افطاری کرتے ہیں، یہ اللہ کے پسندیدہ ہیں۔
اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ جلدی افطاری کرتے رہے. یہ امت محمدیہ کا امتیاز ہے، یہ فرق کرنے والی چیز ہے. یہ احکام کوئی معمولی نہیں ہے. قصے کہانیاں بیان کرنا، سنانا اور سننا بہت آسان ہے. ان احکام کو سیکھنا ہر انسان مسلمان کے لیے لازم ضروری ہے. اگر ان احکام کا علم نہیں ہوگا، عبادات کے جزوی و کلی مسائل کے بارے میں انسان کو نالج علم نہیں ہوگا تو ہم عبادات کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ ہم اللہ کے حضور اپنی عبادات کو قبولیت کے درجے میں کیسے فائز کر سکتے ہیں جب ہمیں عبادات کے احکامات کا علم نہیں؟ تو سحری کے معاملے میں تاخیر اور افطاری کے معاملے میں تاجیل، یہ دین اسلام نے امت محمدیہ کو تعلیمات دی ہیں. اور اس کے بعد روزہ کن کے لیے فرض ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. جو رمضان کا مہینہ پائے، جو انسان، اور اس معاملے میں دین اسلام نے جو شرائط مقرر کی ہیں، مسلمان ہونا چاہیے، انسان کے دل میں ایمان ہونا چاہیے، انسان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا قائل ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمان عاقل عقل مند ہونا چاہیے. اور تیسرے نمبر پہ بالغ ہونا چاہیے. یہ شرائط جس انسان کے اندر پائی جا رہی ہیں، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اور رمضان کا مہینہ اس کی زندگی میں داخل ہو چکا ہے، اس کے لیے روزہ فرض کر دیا گیا. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. اب اس میں مستثنیٰ کیا گیا ہے. یہ تو عمومی حکم ہے، ہر انسان کے لیے. اب جو افراد مستثنیٰ کیے گئے ہیں، فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، جو تم میں سے مریض ہو، او علی سفر، یا سفر کی حالت میں ہو. اور احادیث میں مذکور ہے حیض و نفاس والی عورت، بچے کو دودھ پلانے والی عورت، اور اس کے علاوہ وہ انسان جو وقتی طور پہ روزہ رکھنے کی حالت میں نہیں ہے. فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. تو رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں اس کی قضا دیں گے.